السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکتب تعلیم القرآن کا وہ خوش منظر، جہاں چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں نے اپنی تقاریر اور نعت سے لوگوں کا دل جیتا ہے، اور کس طریقے سے ان پہ محنت کی گئی ہے، کس طریقے سے ان کی تیاری کی گئی ہے، کس طریقے سے ان بچوں کو اس لائق بنایا گیا ہے۔ ان کے ماہر استاد حضرت مولانا خالق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس ادارے کو پروان چڑھایا گیا، کس طریقے سے اس ادارے کو بنایا گیا، کتنی محنتیں اور مشقتیں آئی ہیں اس ادارے کو بنانے میں، اور کتنی تھکن اور لگن سے انہوں نے اس پورے پروگرام کو بنایا ہے۔ آیا ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے حضرت، کیسے اس شجر کی آبیاری کی ہے آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بستی کے اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کس طریقے سے آپ نے اس ادارے کو چنا اتنی ضعیفی کی عمر میں؟ اللہ نے وہ قوت، وہ طاقت، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں نوازا ہے، اور اس پر محنت کرنے کی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اور اسی میں شروع سے لگا ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی ہوں، آئندہ بھی اسی میں لگا رہوں گا کہ ہماری بستی کے اندر قرآن کی تعلیم بہترین سے بہترین ہو، اور جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی مکمل طریقے سے دے رہے ہیں۔ یہ 75 بچوں کو اس ضعیفی کی عمر میں اکیلے ہی پڑھاتے ہیں آپ؟ جی ہاں، میں اکیلے پڑھاتا ہوں۔ قرآن کو حروف کی ادائیگی یعنی تجوید کے ساتھ پڑھاتا ہوں، اور اردو بھی پڑھاتا ہوں، بچے کو املا بھی لکھاتا ہوں، حدیث بھی پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ دعا، کلمہ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میں خود اکیلے کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہروں کو چھوڑ کے جہاں لوگ شہروں میں زیادہ پیسے کماتے ہیں، وہاں یہ امیدیں ہوتی کہ وہاں زیادہ پیسے کمائیں گے اور بال بچوں کو اچھا گھر، اچھا یہ، اس شہر کو چھوڑ کے، جیسا کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ چنئی میں پڑھاتے تھے، اس جگہ کو چھوڑ کے آپ نے گاؤں کا ہی انتخاب کیا، اور وہاں مکتب کس وجہ سے آخر؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہاں ہم کام سے آئے تو ہماری اہلیہ بیمار پڑ گئی، اس کے بعد اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے جانا نہیں ہوا۔ تو میں سوچا کہ اب وہاں نہیں رہیں گے تو اپنے گاؤں میں ہی کچھ کیا جائے۔ تو 2-3 بچے سے میں شروع کیا، اس کے بعد 10 ہوئے، 20 ہوئے، 50 ہوئے، اس کے بعد 60 ہوئے، اس کے بعد 70 ہوئے، 140 کی تعداد تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد میرے ہاتھ سے نہیں ہوا تو میں چھوڑ دیا۔ لوگوں کو کہا کہ بھائی میرا اب اتنا ہمت نہیں ہے، اب میں نہیں کر سکتا ہوں، جتنی میری طاقت ہے میں کروں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی میں کروں گا، یہی میرا ارادہ ہے۔ اور جہاں تک اس عمر میں ہم محنت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے کہ اس عمر میں اتنی محنت اکیلے کر لیتا ہوں۔ 75 بچے کو پڑھانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے، یہ تو سرکاری طور پہ بھی بھائی اتنے بچوں کو ایک ساتھ ایک ٹیچر نہیں پڑھا سکتا، یہ تو سرکار بھی مانتی ہے۔ جی، آپ کا آگے مقصد کیا ہے اس ادارے کو، اس مکتب کو پورا ادارے کی شکل دینا، کیا آگے کے مقصد کیا آزائیں؟ نہیں، میرا یہ مکتب ہی تک رہے گا، مکتب کی شکل میں ہی میں ہمیشہ رہوں گا، اور انشاءاللہ اس پر محنت میں کرتا رہوں گا، کرتا ہوں، اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ میں پیسے کی لالچ میں کبھی نہیں پڑا، اور پیسے کی لالچ کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور یہ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج میں ہزاروں کے ہزاروں تعداد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا ہوں۔ یہ ان کا بہت بہت شکریہ ہے، اس کی محنت کی بدولت آج ہم اس مقام پر ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم رہیں گے، اسی طریقے سے رہیں گے۔ اور آئندہ سال بھی ہم بولنے کے لائق نہیں ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کو ایک دم سیجتے ہیں، سجاتے ہیں۔ آپ قرآن کی تعلیم کتنے سالوں سے دے رہے ہیں؟ 32 سال سے ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ 32 چنئی سال؟ میں 25 سال ایک ہی بستی میں پڑھایا ہوں۔ اس کے بعد وجہ بنی یہاں آنے کی، یہاں رک گئے، اس کے بعد یہاں شروع کیا ہوں، تو الحمدللہ یہاں بھی لگ بھگ اندازاً 100-150 بچیاں ہمارے پاس قرآن بیچتے ہوئے پڑھی ہے، اندازاً۔ یہاں کتنے سالوں سے آپ ہیں؟ ہم یہاں 5 سال سے ہیں۔ 5 سال؟ جی، 32 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، چنئی میں 25 سال تک انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، اور ضعیفی کی عالم بھی دیکھ پا رہے ہوں گے، ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کا جو جذبہ ہے، جو شوق ہے، جو قوم کو بیدار کرنے کا جو جذبہ ہے، ان کے وہ شعلے ختم نہیں ہوئے۔ دانتیں تو ٹوٹ گئی، عمریں کمزور ہو گئی، جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، لیکن جذبہ کو ختم نہیں کیا، اور اسی کا مرہون منت ہے کہ آپ آج یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے نعت،
تقاریر اور نظم آپ سن پا رہے تھے۔